خود ایران جو کہہ رہا ہے یہ تعداد 400 سے زیادہ ہے اور اہداف بھی 3 شہروں میں، زیادہ تر شمالی جو اسرائیل ہے وہ ٹارگٹ ہے، تل ابیب میں جو اسرائیل کا دارالخلافہ ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احمد منصور۔ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، صرف ہمارے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، مشرق وسطی پوری دنیا کے لیے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل کا جو میڈیا ہے یا ان کے حکام ہیں وہ 200 سے زائد میزائلوں کی بات کر رہے ہیں، راکٹس ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، جنہیں ایران کی جو خاص ایک طاقت ہے سپر سونک، ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جو ویژولز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو امریکن جو ذرائع ہیں مشرق وسطیٰ میں دیگر ممالک کی جو رپورٹس ہیں، خود ایران جو کہہ رہا ہے یہ تعداد 400 سے زیادہ ہے اور اہداف بھی 3 شہروں میں، زیادہ تر شمالی جو اسرائیل ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ تل ابیب میں جو اسرائیل کا دارالخلافہ ہے وہاں کیا صورتحال ہے وہ ہم بتائیں گے۔ اٹیک ہوا کیسے اور اہداف کیا تھے، کیا اہداف حاصل بھی ہوئے، یا جو پچھلا ایک حملہ تھا ہم نے دیکھا کہ جو ایران کی طرف سے راکٹس فائر ہوئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم جو سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، اس نے وہ مار گرائے تھے، تو کوئی نقصان سامنے نہیں آیا تھا۔ آج صورتحال بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ نہ صرف جو یہ میزائل ہیں یہ شہری علاقوں میں، فوجی اڈوں پر، فوجی اہداف ہیں، وہاں پر وہ گرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، آئرن ڈوم جو حفاظتی شیلڈ ہے دفاعی اسرائیل کی، اس نے کچھ میزائلوں کو انٹرسیپٹ بھی کیا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے مختلف، چونکہ یہ جب اٹیک شروع ہوا تو یہ اس میں ٹائم ہے، ایک وقت ہے جب ان میزائلوں نے اپنا فاصلہ طے کرنا ہے، تو سب کو پتا تھا، خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی پورے اسرائیل میں خوف و ہراس کی صورتحال ہے، خطرے کے سائرن بار بار بج رہے ہیں، تمام شہروں میں ہیں، اور نقصان کی جو اطلاعات ہیں اس کو روکنے کے لیے اسرائیل نے ایک خاص قسم کا جو ایک سینسرشپ ہے وہ نافذ کر دی ہے، خاص طور پہ جو شمالی علاقے ہیں۔ اب اس کی جو تفصیل کیا ہے، یہ جو پوری آبادی ہے اسرائیل کی، یہ جو حملہ ایران نے کیا ہے وہ شیلٹر لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جو خوف آپ کو غزہ میں، لبنان میں، مشرق وسطیٰ کی دیگر جگہ جہاں اسرائیل جاریت کرتا ہے، بچوں کو، عورتوں کو مارتا، جہاں وہاں پہ چیخ و پکار کی آوازیں آتی تھی، آج اسرائیل کو خود اس کا سامنا ہے۔ اور اس پہ دنیا کیا کر رہی ہے، جو واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، یورپ سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں، اقوام متحدہ میں کیا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ پوری دنیا اس وقت جاگ رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ جو امریکن صدر جو بائیڈن ہے اور جو نائب صدر ہیں جو ابھی اگلا الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، کاملا ہیرس، وہ موجود ہیں اور بریفنگز ہو رہی ہیں۔ جو پینٹاگون ہے وہ بھی جائزہ لے رہا ہے۔ بظاہر تو انہوں نے پہلا امپیکٹ تو یہی دیا اپنا، کہ جو رد عمل دیا ہے کہ امریکن جو اہداف ہیں وہ نہیں تھے اس ایرانی حملے کے، لیکن اسرائیل کا دفاع کرنے کا انہوں نے ایک دفعہ پھر عزم اپنا کیا، اور یہ کہا ہے کہ جو میزائل اسرائیل کی طرف آئیں گے اس کو امریکن افواج جو وہاں پہ پوری مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں ان کو ان میزائلوں کو مار گرانے کا حکم دیا ہے جو بائیڈن نے۔ جو آئرن ڈوم ہے اس کی ایک خاص پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھیں گے، اور جتنے دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے، میزائلوں سے جو دفاع ہے، جو فضائی اٹیک کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ دنیا میں اس وقت سب سے ٹاپ پہ گنا جاتا ہے، وہ ناکام ہوا ہے۔ اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں 50% سے زیادہ، ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ 80% سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ اپنے اہداف پہ لگے ہیں، جا کے 20% کو روکا گیا ہے، روکا جا سکا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ
یہ جو میزائل ہیں انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو اسرائیلی فضائیہ کا جو سب سے بڑا اڈا ہے F-35 فائٹر جو طیارے ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے اسرائیل کی جو فضائی اٹیک کی. یہ جو اڈا ہے اور یہ جو جہاز ہیں اور وہ وہاں موجود تھے اور اس کی ویژولز بھی آ چکے ہیں. یہ نیواٹیم جو ایئر بیس ہے، یہ درجنوں میزائل وہاں گرے ہیں اور بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، راکٹس بھی ہیں اور دھماکے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو F-35 جہازوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے، جانی نقصان کتنا ہے، ایئر بیس کے سٹرکچر کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کی تفصیلات آنے سے روکنے کے لیے تاکہ خوف و ہراس نہ پھیلے اور اسرائیل کے اندر ایک بے چینی ہے ان کی جو ایک بڑی تھی کہ ہم بڑے ناقابل تسخیر ہیں، اس سوچ کو یہ چوٹ لگی ہے. اور اس ایئر بیس کی جب ویژولز آئیں گے، جب اس کی تفصیل سامنے آئے گی، اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایئر بیس اس کو ایسا نقصان پہنچا ہے کہ اس وقت یہ کام کا نہیں رہا. تو یہ بہت بڑا حالیہ کئی سالوں میں دیکھا جائے تو اسرائیل کے خلاف یہ بہت بڑی اس کے جو مخالف ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں اور جو صورتحال اس وقت ہے، یہ بہت بڑی ایک ان کی کامیابی ہے. اور ایران نے جو رسپانس دیا ہے، ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں، گارڈز ہیں، انہوں نے ایک تو کہا کہ ہم نے یہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیا اور یہ ڈیو تھا، ہم پہ فرض تھا، ان کا یہ کہنا ہے. اور دوسرا حسن نصر اللہ کو جو ابھی بیروت میں جن کی شہادت ہوئی، اس کا بدلہ لیا، یہ ایران نے اس کا کہا ہے. اچھا، اور ایران نے اقوام متحدہ میں بھی یہی کہا کہ یہ جائز حقیقی ہمارا رد عمل تھا اور اگر آئندہ اسرائیل نے ایسی جارحیت کی تو اس سے بھی زیادہ. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے، ایران میں اس وقت فل تیاریاں ہیں، انہیں بالکل اس بات کا پتہ ہے کہ کیا رسپانس آ سکتا ہے، نہ صرف اسرائیل کا بلکہ امریکہ کا بھی. تو وہ اس کے لیے تیار ہے، اس کے اپنے اہداف انہوں نے مقرر کیے ہیں اگر جنگ پھیلتی ہے. اور اس وقت یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ کسی بھی وقت یہ پھیل سکتی ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. تو جب یہ جنگ پھیلتی ہے تو جو اس وقت خاموش بھی ہیں وہاں ممالک، جو صرف دیکھ رہے ہیں، مذمتیں کر رہے ہیں اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. عراق کے اندر جو مختلف گروہ ہیں، جو امریکہ مخالف گروہ ہیں، مزاحمتی گروپس ہیں، ان کے اندر ایک نئی روح آئی ہے. شام کے اندر سے بھی رسپانس آ رہا ہے. اردن سے ایران کے اس حملے کو روکنے کے لیے جو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے وہاں سے میزائلوں کو روکنے کے لیے کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کامیاب اس طرح نہیں ہوئی. ایک جو آئل فیلڈ ہے، جو میڈیٹیرین سی ہے، اسرائیل کی گیس کے جو ذخائر ہیں یا ان کے پلانٹس ہیں جو وہاں پہ ان کا سیٹ اپ ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی میزائل گرے ہیں اور نقصان پہنچا ہے. اور یہ جو اسرائیل کا یہ جو ایئر بیس ہے، یہ بہت ہی اہم ہے. یہاں جو ابھی لیٹسٹ جو انفارمیشن آ رہی ہے، بڑی اس میں تباہی ہوئی ہے. ایران نے یہ حملہ کیا کیسے؟ آپ دیکھیں کہ یہ کسی ایک جگہ سے فائر نہیں ہوئے، ایران میں مختلف مقامات سے، یہ تہران، اصفہان، کرمان شاہ، یہاں پہ یہ پروجیکٹائل جو ہیں، میزائل جب فائر ہوتے ہیں سارا، تو یہ دیکھے گئے ہیں. اٹ مینس کہ یہ وسیع علاقے سے یہ میزائل فائر ہوئے ہیں. اور اس کی ٹائمنگ اور پلاننگ دیکھیں کہ سارے میزائل ایک وقت میں، جب آپ اسرائیل کی فضاؤں میں دیکھتے ہیں تو یہ گروپس کی شکل میں میزائل ہیں، تاکہ جو دفاعی نظام ہے اس کو ان میزائلوں کی جب بارش ہو رہی ہے تو ان کو روکنے کہ میں وہ ناکامی ہو، اگر کچھ کو روک بھی لیں تو باقی اپنے ہدف پہ گریں، اور ایسا ہی ہوا ہے. اور اگر بیلسٹک میزائل کی اگر آپ بات کریں تو یہ اس کا یہ ہے کہ یہ سیدھا خلا میں اب جاتا ہے، جب آپ فائر کرتے ہیں وہاں اپنا ٹریول جو خلا میں کرتا ہے، اس کے بعد اپنے ہدف پہ جا کے اس کا وار ہیڈ ہے وہ نیچے گرتا ہے اپنے ہدف پہ. تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ جو وار ہیڈ اس پہ بارود ہے وہ بڑے بم تھے، بڑے جو میزائلوں کا جو وار ہیڈ گرا ہے وہ زیادہ اس نے نقصان کیا، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. شعلے، اور چونکہ رات کا وقت تھا تو اس کی مانیٹرنگ اسی لیے زیادہ ہوئی ہے. اور ایک مکمل طور پہ خوف کی جو فضا ہے
وہ وہاں پہ ہے۔ اب کیا صورتحال ہے جو غزہ میں یا لبنان میں، بیروت میں آتش بازی ہوئی، عوام نے اس میں جشن منا رہے ہیں، اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ تو اب اسرائیل یقیناً اس کو برداشت نہیں کرے گا، جنگ آگے پھیل سکتی ہے۔ صورتحال مشرق وسطیٰ کی اس وقت بہت خوفناک ہے۔ امریکہ اس جنگ میں اگر کودتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوگا، روس پھر کہاں سٹینڈ کرے گا، چین جو دنیا کی باقی عالمی طاقتیں ہیں وہ کہاں ہوں گی، پاکستان ڈیفینیٹلی اہم ایک رول ہے، خاص طور پہ اقوام متحدہ میں، مشرق وسطیٰ میں، سفارتکاری میں، اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی اس وقت صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سوچ بچار کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اس معاملے کو اب دیکھا جائے۔ ایران نے اپنا بدلہ لینا تھا، لے لیا ہے۔ یہ جنگ پھیلتی ہے تو نقصان کس کا ہے، فائدہ کس کا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ لیکن اسرائیل کے لیے ایک سبق اس میں ضرور ہے کہ وہ ابھی ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ یہ ایک اٹیک ہے ایران کے پاس اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے پاس، اور پھر جنگ پھیلتی ہے۔ اور دیکھیں پاکستان کے لیے اس میں ہمیں کتنا اس میں شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس جو ہماری فوجی طاقت ہے، ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ تو ایران سے کئی گنا آگے ہے۔ تو ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا جو دفاع ہے، ہماری افواج وہ کرنے کے لیے کس طرح ان کی صلاحیت موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کی جو یہ ایگزامپل ہے یہ موجود ہے، اور امریکہ کیا کرتا ہے اس پہ بھی ہم نظر رکھیں گے، اور باقی دنیا کیا کرتی ہے۔ لیکن خبر یہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کو سرپرائز دے دیا ہے، اور یہ سرپرائز اسرائیل کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے۔ اس پہ اب ان کا جو ری ایکشن ہے وہ طے کرے گا کہ یہ جنگ کتنا پھیل سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جاتی۔ ابھی تو کہنا بہت قبل از وقت ہے، اور ایسا ہونا ظاہر سی بات ہے۔ اس میں اقوام متحدہ کا ایک بھی رول ہے۔ اقوام متحدہ کو اسرائیل کے خلاف اب ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ساری جو جڑ ہے وہ وہی ہے۔ غزہ کی جنگ اب بند ہونی چاہیے، اور وہاں جو جنگی جرائم اسرائیل نے کیے ہیں وہ طے ہوں کہ اس کا کیا خمیازہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کردار بہت اہم ہے، اور سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔